آج کی گفتگو میں میرا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ وہ کون سی شانیں تھیں جو صرف اللہ نے عثمان کو عطا کی تھی، کسی اور کو عطا نہیں کی. اور میں نے احادیث مبارکہ سے ٹوٹل 10 خوبیاں ان کی ایسی نکالی ہیں. کتنی جی؟ 10 خوبیاں ایسی نکالی ہیں جو اللہ رب العزت نے صرف حضرت سیدنا عثمان غنی کو عطا فرمائی تھی. میں ان کا ابتدا میں تعارف آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا وصال 12، 13، 15 یا 18 ذی الحجہ کو ہوا، آپ کی ولادت باسعادت 6 عام الفیل یعنی 575 عیسوی میں ہوئی. آج ہے 2026 عیسوی، تو 575 عیسوی میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی. اور آپ کی عمر مبارک 82 سال بھی بیان کی جاتی ہے، 83 سال بھی بیان کی جاتی ہے، اور 86 سال بھی بیان کی جاتی ہے. تو یہ مختلف اقوال ہیں. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پیارے صحابی جب آپ کی شہادت ہوئی تو بالکل بزرگی کے عالم میں اور نحیف العمر ہو چکے تھے، ضعیف العمر ہو چکے تھے. میں اس کا تذکرہ آگے چل کر کرتا ہوں. آپ کا تعلق بنو امیہ سے تھا اور آپ کا نام عثمان، آپ کی کنیت ابو عبداللہ، اور آپ کا لقب ذی النورین ہے. ذی النورین کا معنی ہوتا ہے 2 نور والا. اور آپ کو یہ 2 نور والا کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے اپنی 1 لخت جگر آپ کے نکاح میں عطا فرمائیں. جب ان کا وصال ہو گیا تو تاجدار کائنات نے اپنی دوسری لخت جگر، اپنی پیاری صاحبزادی، وہ بھی آپ کے نکاح میں عطا فرما دی. اور جب ان کا بھی وصال ہو گیا تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بڑی خاص شان ہے آپ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم ہے عثمان، اگر میری کوئی اور بیٹی بھی ہوتی تو وہ بھی میں تیرے نکاح میں دے دیتا. اور حاضرین محترم، ایک روایت میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے عثمان، اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے عثمان تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا. اب آپ اندازہ کریں کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں یہاں ایک بڑا خاص نکتہ اور ایک خاص بات میرے ذہن میں آئی ہے جو میرے آج کے موضوع کا حصہ نہیں تھی، مگر میں آپ کی گوش گزار کر رہا ہوں. یاد رکھ لیں، جب رشتہ لینے آتے ہیں نا لوگ تو اس وقت کچھ اور دکھائی دیتے ہیں، لیکن جب نکاح ہو جاتا ہے، شادی ہو جاتی ہے، آپ بزرگ ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، میری بات کی تائید کریں گے، اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ کن کے ساتھ پالا پڑ گیا ہے. قربان جاؤں، عثمان کی شان کیسی تھی کہ آپ کی شادی 1 کی ہو گئی تو عثمان حیا کے اور اخلاق کے اس اعلیٰ معیار پر تھے کہ تاجدار کائنات نے فرمایا، عثمان پہلے 1 بیٹی دی تھی، تو اتنی اعلیٰ خوبیوں والا ہے کہ شادی ہو جانے کے بعد بھی میں نے تجھے قریب سے دیکھ لیا ہے، تو اتنے اعلیٰ اخلاق والا ہے کہ میں دوسری بیٹی بھی تیرے نکاح میں دیتا ہوں. اور فرمایا، تو اتنے اعلیٰ اخلاق کا مالک ہے، اتنے اعلیٰ کردار کا مالک ہے کہ اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو عثمان میں تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا. آپ اب اندازہ کریں کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا کردار تھا. صاف ظاہر ہے جو جتنا قریب ہوتا ہے وہ اتنا ہی اسے زیادہ جانتا ہے. اور قربان جاؤ، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری ساری امت میں اگر تم دیکھنا چاہو نا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے زیادہ قریب کون ہے، جس کا اخلاق میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے ساتھ ملتا ہوں، فرمایا آ جاؤ میرے عثمان کو دیکھ لو، تمہیں میرے اخلاق کی جھلک نظر آ جائے گی. حاضرین محترم، بڑی محبت کے ساتھ پیار اور ذرا محسوس کیجئے کہ یہ کیسے پھول آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ نے تراشے تھے، ان کا اخلاق کیسا تھا، ان کا کردار کیسا تھا. تو آقا علیہ السلام نے وہ 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں دیں تو اسی دن سے ذی النورین 2 نور والے ہو گئے. اور پھر سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، یہ کون ہے؟ یہ آقا علیہ السلام کا اگر ہم شجرہ مبارک پڑھیں، بس یہ آخری بات آپ کے تعارف کی کر کے پھر وہ جو میں نے محنت کی ہے اور میں آپ کے سامنے وہ رکھنے لگا ہوں کہ اللہ نے وہ 10 خوبیاں جو صرف آپ کو دیں، کسی اور کو
عطا نہیں کی، وہ کون کون سی تھی وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے جو والد ہیں یعنی عفان، اور پھر ان کی جو والدہ ہیں اروا، یہ باپ اور ماں دونوں، ان کا اگر آپ شجرہ نسب حضرت آدم علیہ السلام تک تلاش کریں نا تو ان کے آباء و اجداد میں ایک نام آتا ہے عبد مناف۔ کیا نام آتا ہے جی؟ عبد مناف۔ اور یہ عبد مناف ان کا شجرہ دیکھیں تو ان کے نام میں بھی عبد مناف آتا ہے، اور اگر آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شجرہ مبارک کو دیکھا جائے تو اس میں بھی عبد مناف کا نام نظر آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شجرہ نسب سیدنا عثمان غنی کا ہے وہی شجرہ نسب آمنہ کے لال کا ہے، اور جو شجرہ نسب آمنہ کے لال کا ہے وہی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور پھر آپ کی نانی جو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی ہے ام حکیم، وہ حضرت عبداللہ کی والدہ تھی، حضرت عبداللہ کی بہن تھی۔ اور حضرت عبداللہ کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی، آقا علیہ السلام کے والد گرامی، یعنی آقا علیہ السلام کے والد گرامی کی جو سگی بہن ام حکیم ہے وہ حضرت عثمان غنی کی نانی ہے۔ اس سے یہ پتا چلا کہ آپ کی والدہ حضور کی پھپھی زاد بہن تھی۔ تو رشتوں میں بھی قربت اور پھر تعلق میں بھی قربت، اور اتنی قربت کہ اسلام میں چوتھے نمبر پر جس ہستی نے اسلام قبول کیا اسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے۔ اور انہی کے بارے میں تو قرآن نے بیان کیا السابقون الاولون، کہ وہ لوگ جو ایمان لانے میں سبقت لے گئے، ہجرت کرنے میں سبقت لے گئے، فرمایا وہ ایسے لوگ ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہو گئے ہیں، اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے۔ تو جن کے راضی ہونے کی گارنٹی خود قرآن دے ان کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ حاضرین محترم، آئیے میں ایک ایک کر کے آپ کی خوبیاں رکھنے لگا ہوں کہ اللہ رب العزت نے وہ خاص خوبیاں کون سی تھیں جو صرف حضرت عثمان کو عطا کی تھیں، کسی اور کو عطا نہیں کی تھیں۔ آئیے ذرا توجہ کیجئے، پہلی خوبی آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، اور وہ خوبی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے حیا کی جو خیرات عطا فرمائی تھی وہ کسی اور کے حصے میں رکھی نہیں ہے۔ سیدنا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں، اور خود حضرت سیدنا عثمان غنی خود بیان کرتے ہیں۔ دو راوی ہیں اس حدیث پاک کے، اور یہ حدیث پاک آئی ہے بخاری میں، حدیث پاک نمبر ہے 2402، بڑی ایمان افروز حدیث پاک ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے در دولت میں اپنے گھر میں آرام فرما ہے، چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں۔ اچھا، اب لیٹے ہوئے ہیں، آپ نے اپنے اوپر ایک چادر اوڑھ رکھی ہے۔ سیدہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی ساتھ تشریف فرما ہے، ساتھ ہی موجود ہے۔ اچھا، دروازہ نوک ہوا، اجازت طلب کی گئی، جی پوچھا کون؟ فرمایا انا ابو بکر، میں ابو بکر ہوں، آ جائیے اندر۔ اندر آئے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مسئلہ بیان کیا، آقا علیہ السلام نے اس مسئلے کا جواب عطا فرمایا۔ وہی لیٹے لیٹے آرام کر رہے ہیں، لیٹے لیٹے آرام کرتے، وہی لیٹے لیٹے ہی مسئلہ حل کر دیا، اور حل کر کے آپ تشریف لے گئے۔ پھر ایسا ہوا، وقت گزرا، ایک دن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آئے، اور یہ دو روایتیں، ایک روایت میں یہ ہے کہ یہ واقعات مختلف دنوں میں ہوئے، اور ایک واقعہ یہ ہے کہ یہ ایک ہی دن میں واقعہ ہوا۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ وقت گزرا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آقا علیہ السلام اسی طرح چارپائی پر لیٹے ہوئے آرام فرما ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہے، آپ نے اپنے اوپر چادر اوڑھی ہوئی ہے، آپ پر ابو بکر عمر فاروق آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پوچھا کیا مسئلہ ہے، مسئلہ بیان کیا، آپ نے حل فرما دیا، وہ چلے گئے۔ تھوڑی دیر گزری کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا میرا عثمان آیا ہے۔ اب ذرا توجہ کیجئے گا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لائے، آقا علیہ السلام نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ لیٹے لیٹے سنا اور حل فرمایا۔ پھر عمر فاروق آئے، لیٹے لیٹے مسئلہ سنا اور حل فرمایا۔
مگر جب باری آئی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آقا علیہ السلام جلدی سے اٹھے اور اٹھ کر ایک تو اپنی چادر کو ٹھیک کیا، ٹھیک کر کے آپ نے مسئلہ پوچھا، آپ نے اس کا حل فرمایا، عثمان غنی چلے گئے۔ جب چلے گئے نا تو بعد میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ آئے تھے، آپ نے لیٹے لیٹے مسئلہ حل کیا، میرے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیارے صحابی، آپ کی مراد وہ آئے تھے، ان کا مسئلہ بھی آپ نے لیٹے لیٹے حل کر دیا، مگر جب عثمان آئے تو آپ نے جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنے آپ کو ٹھیک بھی کیا اور پھر ان کا مسئلہ سنا اور پھر فرمایا تمہیں کیا خبر، میرا عثمان اتنا حیا والا ہے کہ اگر میں اسی طرح لیٹا رہتا تو وہ اپنا مسئلہ بیان ہی نہ کرتا، ویسے ہی واپس چلا جاتا۔ وہ حیا والا ہے، اسے شرم، وہ لیٹے لیٹے اس نے میرے کمرے میں ہی نہیں آنا تھا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے، وہ شرم کرتے ہیں، وہ حیا کرتے ہیں، وہ انہوں نے اندر ہی نہیں آنا تھا۔ اب یہی روایت ہے اور قربان جاؤ آقا علیہ السلام نے جو جواب ارشاد فرمایا دوسری روایت میں، اور یہ صحیح مسلم کی ہے، حدیث پاک نمبر 2401 ہے، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ میں اٹھ کے کیوں بیٹھ گیا، پہلے میں جب لیٹا ہوا تھا تو میرے پنڈلی سے کپڑا بھی ہٹا ہوا تھا، میں نے ویسے ہی جواب دے دیا، ابو بکر آئے وہ سن کے چلے گئے، عمر فاروق آئے وہ اپنا مسئلہ حل کروا کے چلے گئے، مگر عثمان آئے میں نے اپنا کپڑا بھی ٹھیک کیا، میں جلدی سے اٹھ کے بھی بیٹھ گیا، وجہ پتہ کیا ہے، فرمایا الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، اے عائشہ مجھ سے تم پوچھتی ہو کہ ابو بکر کے لیے تو نہیں اٹھے، عمر فاروق کے لیے تو نہیں اٹھے اور یوں ہی لیٹے لیٹے ان کا مسئلہ حل کر دیا، مگر جب عثمان کی باری آئی تو آپ اٹھ کے بھی بیٹھ گئے، اپنے کپڑوں کو بھی سمیٹ لیا، وجہ کیا تھی، فرمایا وجہ یہ تھی کہ میں عثمان سے بڑا حیا کرتا ہوں، اس لیے کہ وہ ذات جس کا فرشتے بھی حیا کرتے ہیں میں محمد بھی اس کا حیا کرتا ہے۔ تو آپ اندازہ کر لیں کہ اللہ رب العزت نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حیا کی خیرات وافر مقدار میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائے۔ اور یاد رکھ لیں یہ حضرت عثمان غنی جن کا حیا مصطفیٰ پاک کر رہے ہیں، توجہ سے سنیے گا یہ جملہ، جس کا حیا وہ کوئی عام نہیں ہے، وہ ذات ہیں جن کے اپنے حیا کے بارے میں صحابہ کرام نے یہ فرمایا کہ آمنہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا حیا کرتے تھے، خود ان کی ذات میں اتنا حیا تھا، اتنی شرم تھی، اتنا حیا تھا کہ اتنی حیا کنواری لڑکی میں بھی نہیں ہوتی۔ حدیث میں آیا کہ اتنی حیا کنواری نوجوان لڑکی میں بھی نہیں ہوتی جتنی حیا آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ میں تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو وہ ذات جس عثمان کا حیا کر رہی ہے اور وہ عثمان جس کا حیا فرشتے کر رہے ہیں، ذرا سوچو تو صحیح اس عثمان کے حیا کا عالم کیا ہوگا، اس عثمان کے حیا کا عالم۔ آج نوجوان نسل میں اسی شے کی سب سے زیادہ کمی پائی جاتی۔ پہلے یہ ہوتا تھا، ہم نے بھی اپنے بچپن میں دیکھا، تو آپ لوگوں نے تو اس سے زیادہ بڑے مظاہرے دیکھے ہوئیں گے، ہم تو آپ کی اولاد کی طرح ہیں، ہم نے یہ اپنے بچپن میں گاؤں میں یہ واقعات دیکھے ہوئے ہیں کہ کسی بازار سے لڑکی تو درکنار کوئی بڑی خاتون بھی آ رہی ہوتی تھی تو نوجوان اپنا راستہ بدل لیتے تھے۔ بولیے میں صحیح کہہ رہا ہوں جی؟ نوجوان اپنے راستے تبدیل کر لیتے کہ اس راستے سے خاتون آ رہی ہے، اور اب جانا ہی معاذ اللہ اسی راستے پر ہے۔ رمضان المبارک کی پاک فضائیں ہوں تو ان فضاؤں میں بھی بغیر کچھ خریدنے کے بازاروں کا رخ کیا جاتا ہے۔ ویکنڈز آ جائیں تو ویکنڈز پر صرف کوئی شے نہیں خریدنی فورٹرس سے، کوئی شے نہیں خریدنی ڈولمن مال سے، کوئی شے نہیں خریدنی کسی بڑے شاپنگ مال سے، کسی جگہ سے کوئی شے نہیں خریدنی، بس بائک نکالی اور پہنچ گئے۔ اور وجہ کیا ہے؟ وہاں جا کے صرف بے حیائی کے کاموں میں شامل ہونا ہے۔
تو حاضرین محترم یہ ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے آباء و اجداد یہ تھے کہ جن کے حیا کا عالم یہ تھا کہ فرشتے بھی حیا کرتے تھے، آمنہ کا لال محمد مصطفیٰ بھی حیا کرتا تھا۔ تو ذرا سوچو ان کے حیا کا عالم کیا، یہ پہلی خوبی تھی حیا کی، اور اسی حیا کو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت میں بیان کیا، اور یہ سنن ابن ماجہ حدیث پاک نمبر 154 ہے، بڑی ایمان افروز حدیث پاک ہے۔ آقا کے مختلف صحابہ کا تذکرہ کرنے لگا ہوں، ایک ایک جملہ سبحان اللہ کی صداؤں کے ساتھ ذرا سنتے چلے جائیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ارحم امتی بے امتی ابو بکر، فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ رحم اور شفقت کا کوئی پیکر ہے تو فرمایا وہ میرا ابو بکر ہے۔ اب ذرا سنتے جائیں، یہ پہلی روایت، فرمایا رحم کرنے والا ابو بکر، پھر آگے فرمایا اللہ کے دین میں سب سے زیادہ سخت مضبوطی والا فرمایا میرا عمر ہے۔ ماشاءاللہ، ذرا اور اونچا بولیے۔ اچھا، تیسرا فرمایا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عثمان، فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ حیا کرنے والا میرا عثمان ہے۔ اگلا سنیے، جن کا تعلق بھی 18 ذی الحجہ سے، جن کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شان خاصہ عطا فرمائی، ان کا تذکرہ آگے چل کے، مگر یہ ذرا جملہ سنیے، فرمایا وَأَقْضَاهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طالب، فرمایا میری امت میں سب سے بڑا عدل کرنے والا قاضی اگر کوئی ہے تو میرا علی ہے۔ آگے چلیے، پھر فرمایا وَقْرَؤُوهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ أُبَيْ بن کعب، فرمایا میری امت کا سب سے بڑا قاری، جس سے بڑھ کر خوبصورت قرآن کی تلاوت کوئی نہیں کرتا، فرمایا وہ میرا ابی بن کعب ہے۔ واہ 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 واہ، یار حضور کے سارے صحابہ سے پیار کرو اور اونچا اونچا سبحان اللہ بولیے۔ پھر فرمایا آقا علیہ السلام نے فرمایا وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مَعَاذُ بْنُ جبل، فرمایا میری امت میں حلال اور حرام کا علم سب سے بہتر جاننے والا میرا معاذ بن جبل ہے۔ پھر فرمایا آقا علیہ السلام نے وَأَفْرَدُهُمْ زَيْدُ بْنُ ثابت، فرمایا میراث کا علم میری امت میں سب سے زیادہ اگر کوئی جانتا ہے تو فرمایا وہ میرا پیارا صحابی زید بن ثابت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے قرآن کو جمع کرنے میں بھی بڑا کردار ادا کیا۔ پھر آگے چلتے، پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ وَإِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينًا، لیکن خبردار سنو، ہر امت کا کوئی نہ کوئی امین ہوتا ہے، ہر امت کا کوئی نہ کوئی امانت دار ہوتا ہے، امین ہوتا ہے۔ فرمایا وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ ابو عبیدہ بن الجراح، فرمایا میری امت کا سب سے بڑا امانت دار اگر کوئی دیکھنا ہے وہ جا کے ابو عبیدہ بن الجراح کو دیکھ لیں۔ تو حاضرین محترم، یہ مختلف شان اور ان شانوں میں سیدنا عثمان غنی کو یہ شان عطا فرمائی، فرمایا سب سے زیادہ حیا والا اگر کوئی ہے تو میرا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ حاضرین محترم، یہ پہلی خوبی میں نے آپ کے سامنے رکھی، میں نے 10 تک پہنچنا ہے، اللہ کرے کہ وقت ہمیں اتنی اجازت دے دے کہ ہم وہاں تک پہنچ سکیں۔ آگے ذرا چلتے ہیں، وقت بڑی تیزی سے گزر گیا۔ دوسری خوبی ذرا سنیے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی، اور وہ فرمایا سخاوت کی خوبی ہے۔ بولیے پہلی کیا تھی؟ حیا۔ دوسری خوبی کیا رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے؟ سخاوت۔ اور قربان جاؤں، سخاوت کے بے شمار مناظر آپ کی حیات طیبہ میں نظر آتے ہیں ہمیں، لیکن قربان جاؤں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو وہاں پر ایک ہی کنواں تھا، بئر روما اسے کہتے ہیں۔ بولیے کیا کہتے ہیں؟ بئر روما۔ اور وہ کس کا تھا؟ یہودی کا تھا، یہودی کے پاس تھا اور اس کی ملکیت میں تھا۔ مسلمانوں کے لیے پانی پینے میں مشکلات تھی اور وہ بہت مہنگا پانی سیل کرتا، بہت مہنگا۔ جب معاملہ سامنے آیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ بھی میری امت میں بئر روما خرید کر مسلمانوں کو دے دے گا، میں محمد اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اب یاد رکھ لیں، جسے مصطفیٰ کریم جنت کی ضمانت دے دے، واہ 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 واہ، کیا ہے شعر؟ دو عالم رضا چاہتے ہیں، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم،
خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور قیامت کے دن یہی منظر ہوگا. فرمائے گا میرے محبوب کیا والا سوف یؤتیک ربک فترضی، اے میرے حبیب ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کب راضی ہوں گے؟ فرمایا جب تک میرا آخری امتی بھی جنت میں نہ چلا جائے میں راضی نہیں ہوں گا. حاضرین محترم، وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جنت کی گارنٹی دے رہے ہیں. اچھا ہوا یہ، وہ یہودی تھا، مان نہیں رہا تھا. ایک گناہ آپ نے اس سے بات کی، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے بات کی اور جا کے کہا بھئی یہ کنواں ہمیں چاہیے، ہم آپ سے خریدنا چاہتے ہیں. ایک گنا نہیں، دو گنا نہیں، تین گنا نہیں، 4 گنا قیمت پر دیا. 4 گنا قیمت پر. اچھا، اور وہ بھی 4 گنا قیمت پر پورا نہیں دیا، آدھا دیا. اور آدھا کیسے دیا؟ کہ ایک دن پانی مسلمان پیئیں گے، ایک دن انہیں، اور ایک دن میری ملکیت میں ہوگا. اب اس کے ذہن میں یہ تھا کہ میں ایک دن تو یہ پی لیں گے، صاف ظاہر ہے دوسرے دن بھی ضرورت ہوگی، تو میں انہیں 2 گنا قیمت پر مہنگا بیچوں گا، اور یوں میرے پیسے پہلے دن کے بھی پورے ہوتے رہیں گے اور مجھے کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا، اور یہ 4 گنا قیمت بھی میرے پاس آ جائے گی. قربان جاؤں. اب آگے مسلمان تھے، مسلمانوں نے کیا کیا، انہوں نے جس دن ان کی باری ہوتی وہ اگلے دن کا بھی سیو کر لیتے. اب جب سیو کرتے تو اگلے دن اس کی کوئی سیل نہیں ہوتی تھی. قربان جاؤں، جب اس نے کچھ دن دیکھا اور وہ تنگ آ گیا کہ مجھے تو کوئی پروفٹ نہیں ہو رہا، اس نے پھر اور قیمت مانگ کر، اور وہ قیمت بھی قربان جو سیدنا عثمان غنی نے عطا فرمائی، اور فرما کے وہ سارا کنواں وہ مسلمانوں کے لیے مفت وقف کر دیا. جب وقف کر دیا تو یہ وہ شان تھی جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دنوں میں خود اپنی زبان سے بیان فرمائی، جب آپ کے گھر کا محاصرہ ہو چکا تھا باغیوں نے آپ کی حکومت کے خلاف، اور 40 دن تک محاصرہ رہا. پانی نہیں پہنچ رہا، کھانے پینے کی اشیاء نہیں پہنچ رہی. 40 دن تک جنہیں مسجد نبوی میں جانے نہیں دیا گیا، جن کو بند کر دیا گیا، گھر کے اندر معصور کر دیا گیا. تو اس عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دنوں میں جب باغی آپ کے گھر کی چھت پہ چڑھے ہوئے تھے آپ کو قتل کرنے کے لیے، تو آپ نے ان سے مخاطب ہو کے فرمایا او لوگو، میں اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں کہ یہ میں قسم بھی اصحاب نبی کو دے رہا ہوں جو میرے خلاف اس وقت آئے کھڑے ہیں. کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ میں عثمان وہی ہوں جس عثمان کو مصطفیٰ کریم نے فرمایا تھا کہ کون ہے جو بیر روما خرید کر دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اور ظالموں، تم اس جنتی کو مارنے کے لیے آ گئے ہو. حاضرین محترم، یہ وہ فرمان اور یہ وہ شان جو آپ نے خود بیان فرمایا. تو آقا علیہ السلام نے انہیں جنت کی ضمانت عطا فرمائی. پھر یہی معاملہ جب مسجد نبوی کی توسیع کا آیا، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آقا گئے تو پہلے وہ مختصر سی زمین تھی جو خریدی گئی، تو پھر صاف ظاہر ہے اسی مسجد میں نماز بھی پڑھی جاتی، اسی مسجد میں واعظ و ارشاد بھی ہوتا، اسی مسجد میں عدالت بھی لگتی، اسی مسجد میں قافلے بھی روانہ کیے جاتے. باہر سے قافلے آقا علیہ السلام سے ملنے کے لیے آتے تو وہ بھی اسی مسجد میں تھی. جگہ بڑی بولیے نا تھوڑی تھی، کم تھی. کم مسجد میں جب آقا علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو اس مسجد کے احاطے کو وسیع کر دے، میرا سوال ان بھائیوں سے ہے اور ان لوگوں سے ہے اور ان آقا کے امتیوں سے ہے کہ ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں جنہیں مصطفیٰ پاک صلی اللہ علیہ وسلم بار بار گارنٹی دے دیں کہ یہ جنتی ہیں، جنہیں قرآن گارنٹی دے دے کہ اللہ بھی ان سے راضی ہو گیا ہے، وہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے ہیں. تو بھائی جنہیں قرآن اور مصطفیٰ کا فرمان گارنٹی دے دے تو پھر ان کے بارے میں زبان تان لانے کی کوئی ضرورت. اگر ہم کوئی آواز بلند کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے کلمہ تو پڑھ لیا ہے، نہ ہمارا ایمان مصطفیٰ کے فرمان پر ہے نہ اللہ کے قرآن پر ہے. ایک تاریخی واقعہ کہ جی وہ غزوہ احد ہوا تھا اور اس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا یہاں سے ہلنا نہیں، مگر ہل گئے. او بھائی بشری وہ کوئی فرشتے تو نہیں تھے، وہ بھی انسان تھے، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ دشمن بھاگ گیا ہے
تو انسانی عقل ہے، حالات سامنے کوئی دشمن نظر نہیں آ رہے تھے بھئی، اگر وہ اس جگہ سے چلے گئے بشری تقاضے کے مطابق تو کیا وہ ایک بات آپ کو تاریخی یاد ہے، یہ قرآن اور مصطفیٰ کا فرمان یاد نہیں ہے؟ اور پھر مزے کی بات یہ ہے اور علمی بات یہ ہے کہ وہ جب وہاں سے صحابہ 50 کا دستہ گیا، ان میں نو ڈاؤٹ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، مگر بات توجہ طلب ہے، وہ جب واقعہ ہو گیا ادھر سے قرآن کی آیت اتری کہ وہ جو گئے تھے اپنی حکمت کے تحت انہیں اللہ نے بھی معاف کر دیا ہے، اللہ کے رسول نے بھی معاف کر دیا ہے۔ اور بھائی جنہیں اللہ اور اس کا رسول معاف کر دے ان کے بارے میں آج ہم زبان نے تان دراز کریں تو اس کا مطلب ہے نہ ہمیں کوئی سروکار مصطفیٰ سے ہے نہ مصطفیٰ کے قرآن سے ہے۔ یہ اچھا آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ کون ہے جو زمین کو خریدے؟ فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اچھا کسی نے نہیں خریدی نا، ایک عثمان سامنے آئے اور آپ نے 25,000 درہم دے کر، بولیے کتنے؟ 25,000 درہم دے کر وہ مسجد نبوی کی جگہ خریدی۔ میں سادہ سا سوال کرتا ہوں، ملک نواب صاحب نے یہ مسجد بنائی ہے، بولیے نا، ان کا خانوادہ، ان کے گھر والے اور ہم پورا محلہ اس مسجد میں آتے ہیں، ہم نماز پڑھے، خطاب کریں، قرآن پڑھیں، نیک عمل جتنے کریں گے، مجھے بتائیے میرا اور آپ کا ایمان ہے یا نہیں ہے کہ وہ چلے گئے ہیں مگر اس کا اجر اسے؟ یار عثمان غنی کا مقام تم نے ملک نواب صاحب جتنا بھی نہیں سمجھا۔ فرمایا اور گارنٹی دینے والا بھی، آقا علیہ السلام نے فرمایا من بنا مسجدن، جس نے مسجد کو بنایا بن اللہ البیت فی الجنہ، فرمایا اللہ رب العزت اس کا گھر جنت میں بنا دے گا۔ بھائی ادھر 25,000 درہم دے کر جس نے عام مسجد نہیں وہ مسجد بنوائی جس میں اللہ نے جنت کا ٹکڑا منتقل کر دیا۔ ابھی پوچھتے ہو عثمان کون ہے؟ وہ عام مسجد نہ رہی، اس مسجد جنت کا ٹکڑا کس مسجد میں ہے؟ بھئی ادھر بیت اللہ بھی ہے، ادھر مسجد نبوی ہے، ادھر مسجد نبوی میں ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، جس مسجد میں اللہ نے جنت کا ٹکڑا منتقل کر دیا، اس جنت والے ٹکڑے والی مسجد کو خریدا عثمان نے، اور گارنٹی مصطفیٰ نے دی ہے کہ جس نے اس زمین کے لیے وسیع زمین، اس مسجد کے لیے وسیع زمین خریدی، میں محمد گارنٹی دیتا ہوں اللہ اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو ایک اور حدیث پاک ضمناً مجھے یاد آ گئی، میں نے 10 خوبیاں آپ کی نکالی ہیں، یہ اس وقت میرے سامنے اور میں ابھی 2 ہی بیان کر سکا ہوں، اور میں ایک جملہ، آپ کی شان کیسی ہے؟ اتنی اعلیٰ شان کہ آقا کریم نے فرمایا یہ میرا عثمان ایسا ہے کہ جب جنت میں داخل ہوگا تو عثمان کے جنت میں داخل ہونے پر جنت روشنیوں کے باعث مزید جگمگا اٹھے گی، اور اہل جنت سوال کریں گے کہ جنت کی روشنی تو پہلے ہی بڑی تھی، یہ اب اچانک کیا ہوا ہے؟ تو لوگ کہیں گے اب صرف اتنا ہوا ہے کہ یہاں محمد مصطفیٰ کا عثمان آ گیا ہے۔ حاضرین محترم، وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو اللہ رب العزت نے یہ خوبیاں عطا فرمائی، میں نے 10 میں سے 2 آپ کے سامنے رکھی ہیں، آئیے بات کو ختم کرتے ہیں، آخری 3 منٹ میرے پاس ہے، اور یہ وہ ذات گرامی ہے جس ذات گرامی کے ساتھ مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم، جن کو اللہ رب العزت نے 18 ذی الحجہ کو، آج 19 ذی الحجہ ہے، 18 ذی الحجہ کو وہ الگ شان عطا فرمائی کہ جب 1.25 لاکھ صحابہ کرام سامنے تھے، آقا علیہ السلام نے ظہر کی نماز ادا فرمائی، اور فرمانے کے بعد آقا علیہ السلام نے منبر لگوایا، اور میدان کون سا ہے؟ غدیر خم، اونچا بولیے کیا نام ہے؟ غدیر خم میدان ہے۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر حج کرنے کے بعد قافلے اپنے اپنے ملکوں میں روانہ ہوتے تھے، اس چوراہے پر آقا کریم نے منبر لگوایا۔ یاد رکھ لیں، منبر ہمیشہ
आम बात के लिए नहीं लगता, खास बात के लिए लगता है। मिंबर बोलिए, आम बात के लिए नहीं लगता, खास। अच्छा, मिंबर लगा, मेरे आका करीम मिंबर पर तशरीफ लाए और लाकर बुलाया, किधर है अली? माशाल्लाह, हुण ते बोलो ना यार। मैंने कहा हम सहाबा के भी गुलाम और हम हुजूर की आल के भी गुलाम। हाजरीन मोहतरम, सहाबा किराम का तज़किरा भी गज वज के करना है, हुजूर की आल का तज़किरा भी गज वज के और मोहब्बत के साथ। अब हुआ क्या, बुलाया, बुला के फरमाया अली इधर आओ। आए करीब, अपना हाथ पकड़ा, हाथ पकड़कर बुलंद किया। अब बुलंद करने के कई मानी हैं, उनमें से एक माना यह भी है कि ये सारे लोग बैठे हैं, मैं उनमें से भाई को बुलाता हूं और बुला के मैं इनका हाथ खड़ा करता हूं। तो हाथ खड़ा करने का एक मतलब ये भी होता है, वेख लो सारे, ये कोई आम नहीं है, देख लो। हाज़रीन मोहतरम, तवज्जो कीजिएगा, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली अल मुर्तज़ा को बुला और बुलाकर पहले हम्द बयान की, फिर अपनी रिसालत बयान की, आम बात नहीं थी। उसके बाद सवाल किया, ए मेरे सहाबा मुझे बताओ, क्या मैं तुम सब की जानों के करीब नहीं हूं? यार बोलो मोहब्बत के साथ जरा। अभी तो मैं आपको तैयार कर रहा हूं भाई, अगले जुमे हमने सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु का तज़किरा करना है और उसके बाद आगे करबला और हुजूर की पाकाल का जिक्र होना है। तो जरा ज़हनी तौर पर तैयार हो जाएं और मोहब्बत के साथ सुनिए। फरमाया पूछा मेरे सहाबा, क्या मैं तुम सब की जानों के करीब नहीं हूं? कालू बला या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आप ही हमारी जानों के करीब हैं। फरमाया जिस जिसके, फिर मैं करीब हूं ना, सुन लो, मन कुन्तु मौला हो फहाजा अलीयुन मौला, जिस जिसका मैं मौला हूं, जिस जिसकी जानों के करीब मैं हूं, उसकी जान के करीब मेरा अली बना दिया गया। हाज़रीन मोहतरम, अच्छा ये बात हो गई। होने के बाद आका करीम ने ना दुआ के लिए हाथ उठाए और फरमाया अल्लाहुम्मा वाले मन वाला, ए अल्लाह तू उसका वली बन, तू उसके करीब हो जा, तू उसका दोस्त बन, तू उसका मददगार बन। 57 मानी है वली के, कोई एक माना नहीं है, 57 मानी है। हाज़रीन मोहतरम, मोहब्बत के साथ, लेकिन याद रख लो, वली का माना खिलाफत नहीं है, ये ज़हन में रख लें। बोलिए बोलिए, क्या वली का माना? अदब के साथ, एहतराम के साथ। वली का माना खिलाफत नहीं है। हाज़रीन मोहतरम, वो मोहब्बत हो सकता है, दोस्त हो सकता है, मददगार हो सकता है। अलगरज 57 के 57 मानी हो सकते हैं। ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस जिसका, फरमाया ए अल्लाह तू उसका वली बन, तू उसका मददगार बन, तू उसका दोस्त बन, तू उसके करीब हो जा, जो अली को अपने करीब समझे। और अगला जुमला सुनो, फरमाया अल्लाहुम्मा आदे मन आदा हो, ए अल्लाह तू उसका दुश्मन हो जा जो अली से दुश्मनी रखे। ये मैंने कोई नई हदीस नहीं घड़ी है, और इस हदीस पर तमाम का इकट्ठा इत्तेफाक है कि इसकी सनद भी पक्की है, ये हदीस भी सही तरीन है। हाज़रीन मोहतरम, फरमाया तू उसका दुश्मन हो जा जो अली से दुश्मनी रखे। पता ये चला कि अगर कोई अल्लाह के करीब होना चाहे तो उसे अली के करीब होना पड़ेगा, जो मुस्तफ़ा के करीब होना चाहे उसे अली के करीब होना पड़ेगा। वो अली अल मुर्तज़ा जिनको ये शान अता की, ये वो अली हैं। और इधर जरा उस्मान गनी का मुकाम सुनिए, जिसे विलायत अता की गई। वो अली, जब सैयदना उस्मान गनी ने खिलाफत का ऐलान फरमाया तो सबसे पहले जिन्होंने आके उस्मान की बैत की, उसका नाम भी अली अल मुर्तज़ा है। तो जिस अली से, जो अली, यूं कह ले, जो अली से प्यार करे और उस्मान से ना करे। हमारा अकीदा तो हजरत अली वाला है कि वो उस्मान गनी से भी प्यार करते हैं, वो उमरे
फारूक से भी प्यार करते हैं, वो सैयदना सिद्दीक अकबर से भी प्यार करते हैं। बस जिस जिस से वो प्यार करते हैं हम भी उसी के खादिम और गुलाम हैं। हाज़रीन मोहतरम, ये मौला कायनात जब आपकी शहादत हो गई तो शहादत के बाद हाज़रीन मोहतरम आप हमेशा लान तान किया करते थे। और आखिरी 1 मिनट में ये रिवायत सुनिए, कुर्बान जाऊं, सैयदना अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का दिन आया तो भूखे प्यासे तो कई दिनों से थे। आका करीम की नवाज़शात, ये मेरा अकीदा है और बड़ी तवज्जो और मोहब्बत के साथ सुन लें, जैसे नवाज़शात मेरे आका करीम की अपनी ज़ाहिरी हयात तय्यबा में अपने उम्मतियों पर जारी थी, आज भी और क़यामत तक भी वैसे जारी और सारी है। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ख्वाब में आका करीम तशरीफ़ लाए और ये हदीस पाक भी सुन लें। ये हदीस पाक मुख्तलिफ कुतुब हदीस में आई है और मैं आपके सामने मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा और उसके अलावा दिगर कुतुब हदीस तिरमिज़ी समेत दिगर किताबों के हवाला जात के साथ ये आपके सामने रख रहा हूँ कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ़ लाए और पूछा। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर से फरमाया अब्दुल्ला इब्ने उमर, आज रात आका करीम मेरे ख्वाब में तशरीफ़ लाए हैं और लाकर उन्होंने फरमाया है, ए उस्मान, आज का रोज़ा तूने हमारे साथ इफ्तार करना है। ख्वाब में तशरीफ है, यानी इसका मतलब यह हुआ कि जब 40 दिन का मुहासरा था तो आका करीम अपनी कब्र अनवर से देख रहे थे कि मेरे उस्मान के साथ क्या हाल किया जा रहा है। आका करीम ने फरमाया, अब्दुल्ला बिन उमर में आका करीम ख्वाब में फरमाया और उन्होंने फरमाया है रोज़ा आज हमारे साथ, और साथ उन्होंने मुझे इख्तियार दिया है, अगर कहते हो तो हम तुम्हें दुनिया में ज़िंदगी और दे देते हैं और ये सारा मसला हल कर देते हैं, चाहते हो तो हमारे साथ आके इफ्तार करो। कहते हैं मैंने अर्ज़ किया हुजूर, मैं तो पहले ही बड़ा बेताब हूँ आपको तकने के लिए, पहले ही बड़ा बेताब हूँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मज़ीद नहीं रहना चाहता। बस वही दिन था जुमा के बाद असर से पहले आपको शहीद कर दिया गया और इफ्तारी से पहले पहले आप रोज़ा इफ्तार करने के लिए आका करीम और खुदा की बारगाह में पहुंच चुके थे। हाज़रीन मोहतरम, ये सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिन्हें मज़लूम मदीना भी कहा जाता है और जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेशुमार खूबियों से नवाजा, आइए अहद कीजिए कि वो सहाबा किराम, उनका अदब, उनका एहतराम, उनकी ताज़ीम, उनके साथ मोहब्बत और उनकी तालीमात और जो उसवा उन्होंने हमारे लिए छोड़ा, ये ज़िक्र करने का मकसद सिर्फ सुबहान अल्लाह नहीं है। मकसद ये है कि हम अपनी ज़िंदगियों को बदलें कि अगर उनका हया इस लेवल पर, उनकी सखावत इस लेवल पर, उनके अंदर खौफ खुदा इस लेवल पर कि कब्र के पास से भी गुजरते तो ज़मीन आंसुओं से तर हो जाती, पूछते कि आपको तो जन्नत की बिशारतें हैं और सारे अजाब तो बाद में। फरमाया आका करीम ने फरमाया था कि पहला मरहला कब्र का है, इसमें बंदा पार हो गया तो आगे मरहले भी पार हो जाएंगे। तो खौफ खुदा इतना था, इबादत इतनी थी, इतनी कुरान से मोहब्बत कि आखिरी जो खून के कतरे भी गिरे वो भी कुरान पर गिरे। बोलिए किस पर गिरे? कुरान। तो जब इनका, इन हस्तियों का इन चीज़ों के साथ मोहब्बत थी तो आइए हम सब अहद करें कि हम अपनी ज़िंदगियों में उनके अखलाक और किरदार की झलक को पैदा करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।